أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آسان ترجمہ. ومن اور سے الناسی لوگ من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم اور دن پر الآخر آخرت وما ہم اور نہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ ہرگز مومن نہیں، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ایمان ہے، صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہار ایمان کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. آسان ترجمہ. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے اور ما نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے. دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے، یعنی ان کی فریب بازی نہ خدائے تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے اور نہ مومنین پر کہ حق تعالیٰ مومنین کو بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دلائل و قرائن کے منافقین کے فریب سے آگاہ فرما دیتا ہے، بلکہ ان کی فریب بازی کا وبال اور اس کی خرابی حقیقت میں انہی کو پہنچتی ہے مگر وہ اس کو اپنی غفلت اور جہالت اور شرارت سے نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے. اگر غور کریں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ
اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں یشعرون کا ظاہر ترجمہ چھوڑ کر اس کا ترجمہ بوجھنا نہیں سوچنا فرمایا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کیا ان کو، بڑھایا ان کو، اللہ نے مرضاً بیماری میں، اور لہم ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک المناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد، یہ مرض پہلے سے موجود تھے۔ اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی و نصرت اہل اسلام کو دیکھ دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور بڑھ گئی۔ اس جھوٹ کہنے سے وہی اسلام کا جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ وبالیوم الآخر مراد ہے، جو اوپر گزر چکا، یعنی عذاب علیم حقیقت میں ان کے نفاق کی سزا ہے، نہ مطلق جھوٹ بولنے کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو اسی باریک فرق پر متنبہ فرمانا منظور ہے، جو یکذبون کا ترجمہ جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرماتے ہیں۔ فجزاہ اللہ ما ادق نظرہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں، لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقین بچند وجود فساد پھیلاتے تھے۔ اول تو خواہشات نفسانیہ میں منہمک تھے اور انقیاد احکام شرعیہ سے کاہل اور متنفر تھے۔ دوسرے مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے تھے اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کو ہر ایک کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ تیسرے کفار سے نہایت مدارات اور محالطت سے پیش آتے تھے اور امور دین کی مخالفت پر کفار سے اصلاً مزاحمت نہ کرتے تھے، اور کفار کے اعتراضات و شبہات کو جو دین کی باتوں پر ہوتے تھے مسلمانوں کے روبرو نقل کرتے تھے، تاکہ ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الفہم احکام شرعیہ میں متردد ہو جائیں، اور جب کوئی ان فسادات سے ان کو منع کرتا تو جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام قوم اور ملک مثل زمانہ سابق شیر و شکر ہو کر رہیں، اور دین جدید کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ گئی ہے بالکل جاتی رہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں دنیا طلب ہا پرست ایسا ہی کہا کرتے ہیں۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، آسان ترجمہ، ھم المفسدون وہی فساد کرنے والے، ولکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں سمجھتے۔ جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے، یعنی اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق جملہ ادیان پر غالب ہو اور جملہ اغراض و منافع دنیاوی سے احکام شرعیہ کی رعایت زیادہ کی جائے، اور دربار دین کسی کی موافقت و مخالفت کی پرواہ نہ ہو۔ حق
بردلداری اغیار پاش منافقین بحیلہ مصالحت و مصلحت اندیشی جو کچھ کرتے ہیں وہ حقیقت میں فساد محض ہے، مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس لوگ قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف الا انہم سن رکھو خود وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف، جان لو وہی ہیں بیوقوف لیکن نہیں جانتے، یعنی اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے یا آپس میں یا ان ضعفاء مسلمین سے جو کسی وجہ سے ان کے رازدار بن رہے تھے۔ سفہاء کہا سچے مسلمانوں کو کہ احکام خداوندی پر سفہاء کہا سچے مسلمانوں کو کہ احکام خداوندی پر دل سے ایسے فدا تھے کہ لوگوں کی مخالفت اور اس کے نتائج بد سے اور انقلاب زمانہ کے مضرات گناہوں سے اپنا بچاؤ نہ کرتے تھے، بخلاف منافقین کے کہ مسلمانوں و کفار سب سے ظاہر بنا رکھا تھا اور اغراض و نقصانی کے سبب آخرت کا کچھ فکر نہ تھا۔ مصلحت بینی اس درجہ غالب تھی کہ ایمان و پابندی احکام شرع کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، فقط دعویٰ زبانی اور ضروری اعمال بمجبوری ادا کر لینے پر قناعت تھی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ آسان ترجمہ۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں اِلیٰ پاس شیاطینہم اپنے شیطان قالوا کہتے ہیں انا ہم معکم تمہارے ساتھ انما محض نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ۔ جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطان کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے۔ شیاطین یعنی شریر لوگ مراد ان سے یا تو وہ کفار ہیں جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے تھے، یا وہ منافقین مراد ہیں جو ان میں رئیس سمجھے جاتے تھے، یعنی کفر و اعتقاد دین کے معاملے میں ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں، تم سے کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتے، یعنی ظاہری موافقت جو ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں ہم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم واقعہ میں ان کے موافق ہیں، ہم تو ان سے تمسخر کرتے ہیں اور ان کی بیوقوفی سب پر ظاہر کرتے ہیں کہ باوجود کہ ہمارے افعال ہمارے اقوال کے مخالف ہیں، مگر وہ اپنی بیوقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھ کر ہمارے مال اور اولاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں اور اپنی اولاد سے ہمارا نکاح کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں اور وہ اس پر بھی ہمارے فریب کو نہیں سمجھتے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آسان ترجمہ۔ اللہ یستہزئ مذاق کرے گا مذاق کرتا ہے بہم ساتھ ان کے اور یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں اندھے بنے پھرتے ہیں۔
اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرما دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرو اور ان کی جان و مال سے ہرگز تعرض نہ کرو۔ اس سے منافقین اپنی حماقت سے سمجھ گئے کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی اظہار اسلام سے حاصل ہو گئے، اس وجہ سے بالکل مطمئن ہو گئے۔ حالانکہ انجام کار یہ امر منافقین کو سخت بلا میں پھنسانے والا ہے اور اس کا انجام نہایت خراب ہے۔ تو اب انصاف کیجئے کہ حقیقت میں تمسخر مسلمانوں کا ہوا یا منافقین کا، اور یا تمسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمسخر کا بدلہ اور سزا ان کو دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے سرکشی میں خوب ترقی کی اور ایسے بہکے کہ اس کا انجام کچھ نہ سوچا اور خوش ہوئے کہ ہم مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ بالعکس تھا۔ جاننا چاہیے کہ آیت میں فی طغیانہم فعل یمدہم کے متعلق ہے، مگر تراجم دہلویہ جدیدہ میں اس کو یا مہون کے متعلق کر دیا، جس سے معنی بگڑ کر معتزلہ کے موافق اور اہل سنت کے خلاف اور استعمال اہل عرب کے مخالف ہو گئے، جو غلط ہے اور جاننے والے اس کو خوب جانتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ تجارت سے مراد وہی گمراہی کا ہدایت کے بدلے مول لینا ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے، یعنی منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا اور دل میں کفر کو رکھا، جس کی وجہ سے آخرت میں خراب اور دنیا میں خوار ہوئے، کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کے احوال پر سب کو مطلع فرما دیا۔ ایمان لاتے تو دارین میں سرخرو ہوتے، تو اب ان کی تجارت نے کوئی نفع ان کو نہ پہنچایا، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا، اور وہ کچھ نہ سمجھے کہ مجرد ایمان زبانی کو کافی اور نافع سمجھ کر اس خرابی اور رسوائی میں گرفتار ہوئے۔ اب ان منافقین کے مناسب حال دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آسان ترجمہ: مثلہم ان کی مثال، کمثل جیسے مثال، الذی اس شخص، استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب چھین لی، اللہ بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اندھیری گھنگھور رات میں آگ روشن کرے جنگل میں راستہ دیکھنے کو، اور جب آگ روشن ہو گئی اور راستہ نظر آنے کو ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا اور اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خوف سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا، مگر سر دست کچھ فائدہ حقیر مثل حفظ و جان و مال اٹھا نہ پائے تھے کہ نور کلمہ شہادت اور منافع سب نیست و نابود ہو گئے اور مرتے ہی عذاب
اور مرتے ہی عذاب علیم میں مبتلا ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ آسان ترجمہ، صم بہرے ہیں، بکم گنگے، عمی اندھے، فہم سو وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے۔ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یعنی بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے، گنگے ہیں جو سچی بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے۔ سو جو شخص بہرا بھی ہو اور گنگا بھی ہو، وہ کسی طرح راہ پر آئے، صرف اندھا ہو تو کسی کو پکارے یا کسی کی بات سنے، تو اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں۔ قریب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ آسان ترجمہ، او کصیب یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور برقن اور بجلی، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو، آسمان سے ان میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی دیتے ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ دوسری مثل ان منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے کہ ان پر آسمان سے مینہ شدت کے ساتھ پڑ رہا ہو اور کئی طرح کی تاریکی اس میں ہو، مثلاً بادل بھی تو بر بھی تو بہت غلیظ و کثیف ہے، اور قطرات ابر کی بھی بہت کثرت اور ہجوم ہے، اور رات بھی اندھیری ہے، اور تاریکی شدید کے ساتھ بجلی کی کڑک و چمک بھی ایسی ہولناک ہے کہ وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے دم نہ نکل جائے۔ اسی طرح پر منافقین تکالیف و تہدیدات کی شرح کو سن کر اور اپنی خواری و رسوائی کو دیکھ کر اور اعراض و مصالح دنیاوی کو خیال کر کے عجب کشمکش اور خوف و پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اپنی بیہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر حق تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی گرفت و عذاب سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آسان ترجمہ، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، وابصارہم ان کی آنکھیں، ان بے شک اللہ علی پر، کل ہر شیء چیز، قدیر قادر، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل یہ ہے کہ منافقین اپنی ضلالت اور ظلماتی خیال میں مبتلا ہیں، لیکن جب غلبہ نور الاسلام اور ظہور معجزات قویہ دیکھتے ہیں اور تاکید و تہدید شرعی سنتے ہیں تو متنبہ ہو کر ظاہر میں صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت و مشقت دنیاوی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں، جیسے شدت باران اور
شدت باران اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ایسے ہیلوں اور تدبیروں سے کیا کام نکل سکتا ہے؟ فائدہ: سورہ کے اول سے یہاں تک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اول مومنوں کا، پھر کافروں کا جن کے دلوں پر مہر ہے کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تیسرے منافقوں کا جو دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر دل ان کا ایک طرف نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔